الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه قال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَقْوَاهُمْ عَلِي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے حضرت کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت و شان، ان کا مقام اور مرتبہ میں نے گزارش کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ قوم کے قریشی ہیں، اور یہ پہلے ہاشمی ہیں جن کے والد بھی ہاشمی، جن کی والدہ بھی ہاشمی۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جناب علی المرتضی وہ ہاشمی ہیں جنہوں نے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم پر کلمہ پڑھا۔ حضرت جناب علی المرتضی سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور کے اندر حضور اکرم کی ذات بابرکات کا دامن پکڑا۔ جناب علی المرتضی واقعہ ہجرت کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بستر پر سونا جناب علی کو نصیب ہوا۔ جناب علی المرتضی بیعت رضوان کے اندر شریک ہیں، جن کے متعلق اللہ نے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرت جناب حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کا اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جناب سیدنا حیدر قرار آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی اتباع کا حکم میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا۔ سیدنا علی المرتضی کو اللہ نے یہ بھی مقام نصیب کیا کہ حضرت جناب علی
رسول اللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ بطول، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے شوہر ہیں، حسنین شریفین کے والد گرامی قدر ہیں۔ یہ باتیں گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ حاضرین مکرم، ذخیرہ حدیث کے اندر بے شمار فضائل ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمائے۔ حضور غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت نے فرمایا، علی میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک پر، اور جناب نے یہاں گھر رہنا ہے، اہل بیت کی نگرانی کرنی ہے، اہل و عیال کا خیال کرنا ہے، اہل مدینہ کی نگہبانی کرنی ہے۔ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ میں تو مرد میدان ہوں، آپ ایک غزوے پر جا رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں۔ تو میرے آقا نے عجیب ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے تورات لینے کے لیے، اور اپنے قوم پر حضرت جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے گئے تھے، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قائم مقام حضرت جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنایا، تو میں محمد بھی اپنا قائم مقام اہل مدینہ پر جناب کو بنا کر جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، میں ذرا سمجھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب حضرات اس نیکی کے اندر شریک ہوں اور زبان سے کہہ دیں بے شک۔ حضرت علی علم کے شہر ہیں، بولو بے شک۔ حضور علم کے شہر ہیں، بولو بے شک۔ اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں، بے شک۔ ہم کیوں انکار کریں جس کا شان حضور خود بیان فرمائیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم، اور دنیا والوں میں محمد عربی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں، میرا بھائی علی المرتضی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارا ایمان حضور کی ایک ایک حدیث سچی، رسول اکرم کا ایک ایک بول سچا۔ جب میرے محبوب نے فرما دیا کہ حضور علم کے شہر اور جناب علی المرتضی اس کا دروازہ، تو میرا خیال نہیں کہتا کہ کوئی مومن اس کا انکار کرے۔ ہر وہ بندہ جو حضور کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اسے اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سید الکونین علم کے شہر جناب حیدر قرار علم کے دروازے۔ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مارکیٹ ہے بڑی مضبوط، اس میں تمام ضروریات زندگی موجود ہیں، آپ کی تمام ضرورتوں کی چیزیں اس مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور دروازہ بھی اتنا مضبوط ہے اس کا کہ کسی قسم کی چوری ڈکیتی کا وہم تک نہیں پڑتا۔ مارکیٹ بھری ہوئی ہے سودوں سے،
گیٹ بڑا مضبوط ہے، توجہ فرمانا، لیکن اس مارکیٹ کے اندر کوئی آدمی سودا خرید کرنے والا نہیں، نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی گاہک ہے، نہ کوئی یہاں وپاری آتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مارکیٹ تو کامیاب ہوئی نا؟ مارکیٹ تب کامیاب ہوگی کہ مارکیٹ میں سب سودا موجود ہو، دروازہ حد درجہ مضبوط ہو کہ کسی چوری ڈکیتی کا وہاں وہم نہ ہو، اور وہاں گاہک اور تاجروں کی ریل پیل ہو۔ یہ تو آپ کو علماء نے سمجھایا کہ علم کا شہر امام الانبیاء، اس کا دروازہ علی المرتضی، لیکن یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ شہر علم کے اندر تجارت کرنے والے کا نام کیا ہے۔ اس کے اندر تاجر پہلے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام امیر عمر ہے، تیسرے کا نام جناب عثمان ہے، جناب حسن ہے، جناب حسین ہے، طلحہ و زبیر ہے۔ یعنی شہر علم کا محمد مصطفیٰ، دروازہ شہر کا علی المرتضی، اور یہاں سودا خرید کرنے والے اصحاب مصطفیٰ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، میرا ویر علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، تیرے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت، اور تیرے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت۔ الحمدللہ میرے مشائخ کا، آپ سب کا یقین و ایمان ہے کہ جناب علی کی شان بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے۔ علی تو بڑی ذات ہیں، علی کے پاؤں اور قدمین شریفین کے اندر استعمال ہونے والے جوتے کی توہین کرنے والا دار اسلام سے خارج سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدنا حیدر قرار کے ان میں سے ایک حدیث بڑے غور سے سننے کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے، جس کے حضور مولا اس کا علی مولا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی تو اس کا مولا ہو لیکن علی مولا نہ ہو۔ یہ حدیث مکمل سنو، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آگے حدیث جا رہی ہے، فرمایا اللہم والے من والاہ وعاد من آداہ، یا اللہ تو بھی اسی کے ساتھ محبت کر جو میرے علی کے ساتھ محبت کرے، اور تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو میرے علی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ تو حدیث کے دوسرے حصے نے لفظ مولا کا معنی متعین کر دیا کہ یہاں مولا بمانا دوست کے ہے، یہاں مولا بمانا دوست کے ہے۔ اب حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں میرا علی بھی اس کا دوست ہے۔ آگے پھر دعا کی، اللہم والے من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر جو میرے علی کے ساتھ محبت کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ عداوت رکھ جو میرے علی کے ساتھ عداوت رکھے۔ جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، کہنے کو بڑی باتیں دل چاہ رہا ہے عرض کروں۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا، ارحم امتی بے امتی، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے احکامات کے ساتھ ڈٹ جانے والا جناب عمر،
واستقهم حیاء عثمان، جیسے اللہ کے آسمان کے فرشتے حیا کریں وہ میرا عثمان ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَأَقْضَاهُ مَالِي، میری ساری جماعت میں سے سب سے زیادہ جس کے اندر قوت فیصلہ ہے وہ میرا ویر علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اندر دو امتیازی خصوصیات رکھی ہیں، غور کرنا۔ ایک حضرت علی جیسا فیصل کوئی نہیں، اور دوسرا جناب علی المرتضیٰ جیسا بہادر کوئی نہیں۔ یہ امتیازی صفات ہوتی ہیں۔ جس طرح ابو بکر کو ہم صدیق کہتے ہیں، عمر کو ہم فاروق کہتے ہیں، عثمان کو ہم ذو النورین کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسد اللہ الغالب، کہ جس کے مقابلے کے اندر کسی کے قدم جم نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اندر دو صفتیں بڑی عظیم ہیں اور عجیب ہیں، ذرا غور کرو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک تو حضرت علی المرتضیٰ کے اندر صفت ہے قضاء کی، فیصلہ کرنا ان پر بس ہے۔ علماء نے بہت واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالک اور اس کا غلام، پرانے زمانے کے اندر عبد ہوتے تھے، بکتے تھے لوگ، مولا اور غلام دونوں جا رہے تھے۔ جب وہ اپنے علاقوں سے دور نکل گئے یمن کی طرف، ان دنوں حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے وہاں بھیجا ہوا تھا، تو غلام کہنے لگا میں مولا ہوں، یہ غلام ہے۔ میں مولا ہوں، اور مولا کو کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے۔ وہ کہتے یار میں مولا ہوں، میں آقا ہوں، میں سردار ہوں، میں مالک ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں مالک ہوں۔ اب فیصلہ کیا حضرت علی کی خدمت کے اندر، ذرا سمجھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیس سنا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں مولا ہوں، یہ میرا غلام ہے، لیکن اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں اور یہ غلام ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا، اس نے کہا بالکل 100% جھوٹ بول رہا ہے، میں مولا ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک دیوار کے اندر 3 سوراخ کرو۔ ہو گئے۔ فرمایا تم دونوں اپنی گردنیں اپنے سارے سوراخ سے باہر نکالو۔ دونوں نے اپنے سر باہر نکالے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہاں ہے وہ سرکاری جلاد جس کے ذمہ ہے گردنیں مارنا؟ وہ آ گیا، اس نے کہا جی حاضر۔ فرمایا ان میں سے غلام کی گردن اڑا دو۔ تو جو غلام تھا اس نے جلدی جلدی گردن پیچھے کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو غلام ہے، وہ آقا ہے، کیونکہ تو نے ڈر کی وجہ سے سر پیچھے کیا ہے۔ یہ حجت اور دلیل ہے کہ تو غلام ہے اور وہ آقا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب حضور کا ارشاد سچا ہوا نا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس کے اندر قوت فیصلہ ہے وہ حیدر قرار ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا وَأَقْوَاهُمْ عَلِي۔ یہی وجہ ہے جناب ابو بکر کے دور خلافت کے اندر عہدہ قضا پر جناب علی فائز تھے، جناب عمر کے دور حکومت کے اندر عہدہ قضا پر جناب علی فائز تھے، حضرت عثمان کے دور کے اندر
عہدہ قضا پر جناب علی فائز تھے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے اندر پہلے فرما چکے تھے وَأَقْوَاهُ مَالِي، میری تمام جماعت میں سے زیادہ قوت فیصلہ رکھنے والا میرا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو آدمی روٹی کھا رہے ہیں، دو آدمی روٹی کھا رہے ہیں، ایک کی 5 روٹیاں ہیں، ایک کی 3 روٹیاں ہیں۔ انہوں نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک مہمان آ گیا، اسے بھی انہوں نے بٹھا لیا بھی آپ ہمارے ساتھ کھائیں۔ ان سب نے برابر کھایا، 5 روٹی والے نے بھی، 3 روٹی والے نے بھی، مہمان نے بھی، ان تینوں نے برابر کھایا۔ اور جب وہ مہمان جانے لگا تو اس نے 8 درہم یعنی 8 روپے دیے کہ یہ آپس میں تقسیم کر لینا۔ جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا حساب بالکل ٹھیک ہے، 5 روپے میرے، تیری 3 روٹیاں 3 روپے تیرے۔ 3 روٹی والے نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو برابر تقسیم کرنا پڑیں گے۔ جب وہ مل گیا تو آدھے کا مالک تو، آدھے کا مالک میں، یہ 8 روپے ہے، 4 تیرے 4 میرے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تو سب نے کہا چلو علی المرتضیٰ کے پاس۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بھائی مان جا، ٹھیک ہے لے لے آدھے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو قانون کے مطابق لوں گا۔ فرمایا اچھا اگر قانون کے مطابق ہے تو پھر تیرا 1 روپیہ بنتا ہے، اگر قانون کے مطابق لینا چاہتا ہے تو پھر تیرا 1 روپیہ بنتا ہے۔ ذرا سننا حضرت علی کا حساب۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو۔ کتنے ہو گئے؟ ریاضی ماشاءاللہ تجھے تکڑے ہوئے۔ 3 روٹیاں تھی جس کی 9 ٹکڑے، اور جس کے 5 تھے 15 ٹکڑے۔ 15 اور 9 بولو 24۔ حضرت نے فرمایا یہ روٹیاں ہیں، ٹکڑے ہیں 24، تم نے یہ برابر کھائی ہیں تو کتنی کتنی کھائی؟ بولو بولو بولو، ٹھیک ہے کتنی کتنی کھائی؟ 3 روٹی والے نے بھی، 5 والے نے بھی، مہمان نے بھی 8۔ اب 3 روٹی والے کے ٹکڑے تھے 9، 8 اس نے اپنے کھائے اور 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا، اور 5 روٹی والے کے ٹکڑے تھے 15، تو 8 اس نے کھائے اور 7 مہمان نے کھائے۔ روپے ہیں کل 8، لہذا وہ 7 روپے 7 ٹکڑوں کی وجہ سے 5 روٹیوں والا لے جائے گا، اور 1 روپیہ 1 ٹکڑی کی وجہ سے 3 روٹی والا لے جائے گا۔ کیا عجیب فیصلہ ہے حضرت کا، سبحان اللہ کہہ دو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا وَأَقْوَاهُ مَالِي، ایسے بے شمار فیصلے حیدر قرار کے علماء کرام نے اپنے کتابوں میں لکھے ہیں، اگر میں وہ آپ کو سناؤں تو جمعے کا ٹائم کیا اگلا جمعہ بھی گزر جائے گا۔ آئیے ذرا جناب علی کی دوسری صفت کہ حضرت مرد میدان ہیں، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ امام الانبیاء کی جماعت کی تعداد 313، مقابلے کے اندر 1000 یا اس سے بھی زائد، ان کے ہاتھوں کے اندر تلواریں، میرے آقا کے غلاموں کے ہاتھ کے اندر کھجور کی چھڑیاں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جماعت
سامنے کفار مشرکین مکہ، امام الانبیاء نے اللہ سے دعا مانگی۔ قرآن کریم نے بڑے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرا محبوب ظاہری طور پر تمہاری تعداد کم تھی لیکن فتح میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں اللہ نے تمہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جب سب سے پہلے لڑائی شروع ہونے لگی، 3 آدمی مشرکین مکہ کی طرف سے، 3 آدمی سید الکونین کی طرف سے، قریشی ہیں بڑے ناک چڑھے لوگ، انہوں نے کہا تعارف کرو کون ہو؟ حضرت کی طرف سے جانے والوں نے بتایا ہم کون ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم قریشی، ہم تو اپنے مقابلے کے اندر قریشیوں کو لیں گے، قریشی بھیجو۔ اور جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر جناب علی کی عظمت و شان کو سننے والوں، جب انہوں نے کہا ہمیں 3 مقابلے میں قریشی چاہیے، قربان جاؤں حیدر قرار کی عظمت پر نگاہ نبوت نے 3 کا انتخاب کیا۔ ان میں سے پہلے کا نام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب یہ لوگ میدان کارزار کے اندر حضور کی دعائیں لے کر اترے، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے بطور خاص امام الانبیاء کے شرکائے بدر یاروں کو دیکھا، اور ایک جملہ میرے اللہ نے اپنی بے مثال زبان سے ارشاد فرمایا، اعملوا ما شئتم، او محمد کے غلاموں جو دل چاہے کرو، میں اللہ نے جنت تمہارے نام الاٹ کر دی ہے۔ تو میدان بدر کے اندر بھی اللہ نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی مقام نصیب کیا۔ ذرا جلدی میرے ساتھ چلیں، غزوہ احد آیا۔ حالات غزوہ احد کے اندر علماء نے لکھا ہے ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے حضرات پریشان ہو گئے، مگر اس مشکل وقت کے اندر 7 مہاجر اور 7 انصار امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان 7 مہاجرین میں سے ایک نام جناب علی المرتضیٰ کا ہے اور دوسرا نام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ احد کے اندر بھی اللہ نے جناب علی المرتضیٰ کو استقلال و استقامت نصیب فرمائی۔ ایک مشہور غزوہ ہے غزوہ خندق، غزوہ خندق۔ مشرکین مکہ حضرت کے اوپر، مشرکین عرب حضور پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ حضرت پاک نے مدینہ شریف کے باہر خندق کھدوا دی تاکہ ان کا کوئی آدمی خندق کراس کر کے ادھر نہ آ سکے۔ ادھر حضور اکرم اور حضرت کی جماعت، مقابلے میں اغیار۔ مورخین لکھتے ہیں، توجہ فرمانا، کہ ان کافروں میں سے ایک نامور پہلوان تھا، لڑاکا تھا، جس کا نام ہے عمر ابن عبد ود۔ اس نے گھوڑے کو جولان دی اور خندق کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ خندق کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور اس نے مبارزت کی، للکارا، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ تمام صحابہ کرام نے چہرہ نبوت کو دیکھا، کیونکہ امیر حضرت ہیں، اجازت دیں تو لڑیں۔ یہ سب اجازت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بھائی آپ ٹھہر جائیں، رک گیا۔ عمر نے پھر للکارا، ہے
کوئی آدمی میری تلوار کا مقابلہ کرنے والا؟ غلامان نبوت نے پھر چہرہ نبوت کو دیکھا، اجازت ملے اور مقابلہ کریں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، وہی نوجوان پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر محبت سے بٹھایا، فرمایا بھائی آپ بیٹھ جائیں۔ عمر نے تیسری مرتبہ کہا ہے کوئی ایسا شخص جسے والدہ کے دودھ پہ ناز ہو میرا مقابلہ کرے؟ جماعت پیغمبر نے پھر اجازت چاہی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے تیسری مرتبہ اور 3 مرتبہ اٹھنے والا؟ فاطمہ کا ور، حسنین کا بابا، مصطفیٰ کا ویر، تمام مسلمانوں کا پیر، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا محسوس ہوتا ہے تو خود نہیں اٹھ رہا، تجھے اللہ کی رحمت اٹھا رہی ہے، جاؤ میدان کے اندر۔ حضرت علی سامنے گئے، عمرو بن عبد ود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے اندر جکڑا ہوا۔ جناب علی کو دیکھ کے کہتے ہیں نوجوان بیٹا، میں کفر کا نامور پہلوان ہوں، میرے سامنے نہ آ، میں کھا جاؤں گا تجھے۔ علماء لکھتے ہیں جب عمر نے یہ بات کہی، جناب علی کی نظر عمر کی نظروں میں دوڑی اور فرمانے لگے عمر، کافر کی نظر تیر تلوار پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر قوت پروردگار پہ ہوتی ہے، میری جوانی کو نہ دیکھ، مقابلہ کر۔ کہتا ہے پہل کرو۔ میرے آقا نے فرمایا پہل کرنا ہمارا کام نہیں۔ اس نے حملہ کیا، سیدنا حیدر قرار نے روکا۔ ہن میں سریقی اندر جملہ پہ ہداں، فرمانے ہن تکڑا تھی محمد ویر دا وار آئے، تیار ہو جا، آمنہ کے لال کے بھائی کا وار آنے والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب حضرت حیدر قرار نے تلوار سے وار کیا، زمین سے دھول اڑی، خدا جانے کون گرا، اللہ جانے کون غالب آیا۔ اتنے تک حضور اکرم نے اپنی سر کی پگڑی اتار کر آسمان کی طرف کی اور رو کے کہتے اللہ محمد کی عزت کا واسطہ علی کو فتح نصیب فرما، اللہ میرے ویر کو فتح نصیب کر۔ یہاں تک کہ اسی دھول سے آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو اللہ نے علی کو فتح نصیب کیا۔ خندق کا ہیرو جناب علی المرتضیٰ۔ اور خیبر کی لڑائی تو آپ نے سنی ہے، کفر کا نامور پہلوان مرحب کھڑا ہے۔ ادھر سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور اکرم نے بھیجا۔ علماء کرام لکھتے ہیں مرحب، اپنے تمام تر جنگی سامان کے ساتھ مسلح، اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، غصہ ہے، جلال ہے، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، پورا وجود لوہے کے اندر ڈھکا ہوا۔ علی المرتضیٰ کو پہچانتا نہیں۔ جناب حیدر قرار سامنے آئے، کہنے لگا او نوجوان بچہ، میں نے سنا ہے محمد کریم کو اپنے چچا زاد بھائی علی پر بڑا ناز ہے، آج میں علی کا مقابلہ کروں گا اور کسی سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت نے عربی میں فرمایا، کسی اللہ والے نے اردو میں ترجمہ کیا۔ حضرت جناب علی فرماتے ہو میاں مرحب، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، ارے کفر کی پدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے، تو کہاں علی کہاں، کہنے لگا نہیں میں علی کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت بتاتے نہیں، فرماتے چلو پہلے
آپ اور میں ایک دو ہاتھ کر لیں پھر تو جانے اور علی جانے. جب مقابلے کے لیے اترا اور تلوار حیدری چلی, سبحان اللہ بولو, حضرت علی نے حملہ کیا, مرحب گرنے لگا اور زبان سے ایک لفظ ہے, کہتے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے در قرار ہے. تیرے انداز سے محسوس ہوتا ہے محمد کا ویر تو ہے, مسلمانوں کا پیر تو ہے, تو ہی علی المرتضیٰ ہے میرے مقابلے میں آنے والا. تو اللہ تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ کو شجاعت و بہادری کے اندر بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا. جو بہادر ہو, جو مرد میدان ہو, کون اس کی خلافت چھین سکتا ہے؟ جو مرد میدان ہو, کون اس کی بیوی کے سے باغات کھیل سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ مرد میدان ہیں. میں نام لوں گا علی, سب نے کہنا ہے زندہ باد, شان حیدر قرار, عظمت علی المرتضیٰ, مقام علی المرتضیٰ, شجاعت علی المرتضیٰ, جرت علی المرتضیٰ. میرا عقیدہ ہے علی کی شان بڑھے, ہم سب کا ایمان بڑھے. آج کل میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں میرے بھائی ہو, اگر ابو بکر صدیق کی شان سن کر تمہارے چہرے پہ رونق آئی اور علی المرتضیٰ کا مقام سن کر تمہارے چہرے پہ وہ رونق نہیں آئی, تو اپنے ایمان کی فکر کرو, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جس یار کا نام آتا جائے چہرہ مسکراتا جائے. حضرت علی المرتضیٰ پر حملہ حالت نماز میں ہوا. قاتل کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم. حملہ کیا بدبخت نے. اس رات 3 آدمیوں پر حملے کیے گئے. یہ شاید آپ حضرات سنتے نہیں, وقت نہیں دیتے. 3 حضرات پر, جناب امیر معاویہ پر, سیدنا علی المرتضیٰ پر, حضرت عامر بن عاص پر. حضرت جناب علی المرتضیٰ پر حملہ, ذرا زخم گہرے آئے, حضرت کو گھر لے گئے. سیدنا حسن مجتبیٰ سب کو رضی اللہ عنہ, یہ بڑی عجیب شخصیت ہے, رسول اللہ کا نواسا, زہرا کا بیٹا, علی المرتضیٰ کا لخت جگر, اور ہمارا آقا و مولا و میاں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے شربت کا گلاس بنا کر ابا جی کو پیش کیا کہ ابا جان زخم گہرے ہیں, تکلیف ہے, ذرا یہ شربت پئیں. علماء کرام لکھتے ہیں جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا, حسن آپ نے میرے مہمان کو بھی شربت پلایا ہے کہ نہیں؟ جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, ابا جان آپ کا مہمان کون ہے؟ فرماتے ہیں میرا مہمان میرا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہے, زندہ رہا خود فیصلہ کروں گا, اور میرے مرنے کے بعد حکومت وقت اس کے متعلق فیصلہ کرے گی. لیکن ایک میری نصیحت یاد رکھنا, بابا کی محبت کے اندر آ کر ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ابا جان حسن, آپ حضرت حسن کہتے ہیں عبد الرحمن آپ کا مہمان ہے. ہاں میرا مہمان ہے, جاؤ شربت پلاؤ. میری طرف دیکھیں, میں تو اپنی ماں کے ساتھ مروت کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ اپنے والد کے ساتھ میٹھے بول بولنے کے لیے تیار نہیں. آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا, دیکھو امام الانبیاء کی تربیت کی تاثیر. فرمایا جاؤ عبد الرحمن کو شربت پلاؤ. جناب سیدنا حسن شربت کا گلاس لے کر
گئے عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس. عبد الرحمن ابا جی فرما رہے ہیں پی لو. بدقسمتی عروج پر تھی. کہنے لگا علی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہوگا، حسن اس کے اندر زہر ہوگا، مجھے تم مارنا چاہتے ہو. اس بدقسمت سے کوئی پوچھے اسلام کے شیر پر تو نے حملہ کیا، پکڑا بیٹھا ہے، ویسے مارنا چاہے نہیں قتل کر سکتے، کیوں یہ تجھے زہر دیں؟ کہنے لگا میں نہیں پیتا. واپس آ گئے حضرت حسن، عرض کرتے ابا جان عبد الرحمن شربت نہیں پیتا. او علاقے کے دوستو، حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو تیرائے. فرمایا بیٹا حسن ایک مرتبہ پھر لے جا اور جا کر کہے ابا جان فرما رہے ہیں شربت کا گلاس بھی پی لے، توبہ بھی کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک حوض کوثر سے نہیں پیوں گا جب تک تجھے نہیں پلاؤں گا. یہ اخلاق و مروت حضرت جناب حیدر قرار کی. رمضان شریف کے اندر جناب حیدر قرار کا انتقال پرملال. آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن مجتبی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نے پڑھائی، اور شجاعت کا یہ آفتاب، قضا کا یہ مہتاب زمین کے سپرد کر دیا گیا. آپ کے ذمہ واجب ہے، میرے ذمہ واجب ہے، ایک تو حضرت علی کی محبت اور دوسرا ان کی اطاعت. یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، شادی غمی حضرت علی کی سنت و طریقے کے مطابق ہو. حضرت علی کی داڑھی مبارک پچھلے جمعے میں نے گزارش کی، اتنی بڑی تھی کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو گھوڑے کے ہننے اور کوچ کو حضرت کی داڑھی مبارک لگتی تھی. نماز کا یہ حال تھا کہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو تقریباً ہر رات ختم قرآن کرتے تھے. جناب عثمان، حضرت زید بن ثابت، عبد الرحمن بن ابی بن کعب، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا علی المرتضیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی امت کو حضرت علی کی محبت و مودت نصیب فرمائے، ان کی طاعت و غلامی نصیب فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب آپ نے